بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں یہ فرقہ خطائیہ کے 2-3 صاحبان جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپنے فن نکال کر وہ آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں میرے حوالے سے، تو وہ بندے تھوڑے لگتے ہیں اور فنیر سانپ زیادہ لگتے ہیں۔ مجھے ان سے کوئی غرض نہیں کہ وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور یا مجھے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے تو بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے عظیم لوگوں کے ساتھ اس طرح کی واہیات باتیں کی ہیں، فحش باتیں کی ہیں۔ مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ ہم جانتے ہیں ان کا مبلغ علم کیا ہے اور ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ بار بار میری اس کتاب عصمت زہرا اور قرآن عظیم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب آ گیا ہے، اس کا یہ ہو گیا ہے، اس کا وہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی؟ جس وقت فرقہ خطائیہ کے سرغنے نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی گستاخی کی تو پوری امت بیدار ہو گئی اور سراپا احتجاج ہوئی اور لعن طعن شروع ہو گئی، اور اتنی لعنت شاید ابلیس کو نہیں پڑی جتنی اس سرغنے کو پڑی ہیں۔ ابھی تک تو ان کے پاس اگر ریکارڈ پر لانا چاہیں تو کئی صدیاں لگ جائیں گی ان لعنتوں کا ایک جائزہ لیتے ہوئے اور اس کو لائن میں لکھتے ہوئے کہ کتنی کتنی لعنتیں پڑی ہیں۔ پھر قدرت کا انتقام دیکھو، یہ شخص پس منظر میں چلا گیا۔ پھر قدرت کا انتقام دیکھو، اس کو دربار رسالت سے بھی دھتکار دیا گیا۔ تو ہمیں مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ کر رہا ہے مزاحمت اور اس کا رسول کر رہا ہے، اور امت کے دل سے اس کو اللہ اور اس کے رسول نے نکال دیا ہے۔ اب چونکہ بے شرمی کی ایک انتہا ہوتی ہے، اب اس کو یہ بچانے کے لیے ہیلے بہانے سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو کتاب لکھی ہے اور بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ریاض شاہ صاحب نے تو ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی، انور شاہ صاحب نے تو ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی، عبد القادر شاہ صاحب نے تو کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی، اور عرفان شاہ صاحب نے بھی کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی۔ آپ ان کے اس میں بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا تمہارے الفاظ ہیں؟ تمہیں تو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، تم سے کون بندہ منہ خراب کرے بات کر کے۔ بہرحال یہ جو آپ کا شور شرابہ ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے اور فریدی کا جواب دے دیا ہے، بچوں ابھی تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے تحقیق اور علم کی دنیا میں۔ ابھی تمہیں صرف بک بک کرنی آتی ہے، دین پر بات کرنے کے لیے تمہیں لیاقت ہی نہیں ہے۔ جہاں تک تمہارا یہ آئٹم بم تھا میں نے منگوایا، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ بے وقوفو، یہ کتاب میرے مخالف نہیں، نہ میری کتاب کا رد ہے، یہ تو میری کتاب ہی کی تائید ہے۔ اور جس عصمت کا تم واویلا کرتے ہو، عصمت انبیاء کا خاصہ، عصمت انبیاء کا خاصہ ہے، خاصے پر دلیل ہوا کرتی ہے۔ کبھی کسی نے دلیل بھی مہیا کی ہے؟ حیرت اس بات پر ہے۔ اور جو تمہارے دماغوں میں کھٹکتی ہے عصمت، وہ عصمت حضرت زہرا کے حرم کا طواف کرتی ہے۔ عالم نسوانیت میں اگر کسی کو اسوہ عصمت درکار ہو تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات والا صفات وہ اسوہ عصمت ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں ان کے مقام کو؟ یہ ڈرامہ ہی غلط ہے کہ سنی شیعہ کے درمیان یہ ہے، شیعہ یہ کہتا ہے، سنی یہ کہتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان مولویوں کو۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا حیثیت ہے تمہارے اس ٹائٹلز کی؟ خاص کر سنیوں کی کیا تاریخ ہے؟ کیا تاریخ ہے تمہاری؟ زمانہ رسالت میں یہ ڈرامہ تھا؟ زمانہ خلافت میں یہ ڈرامہ تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 دھڑے ہوئے، ایک شیعہ نے علی، دوسرا شیعہ نے عثمان۔ تم تو وہاں تھے ہی نہیں بھائی، تمہارا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، تاریخ ہی کوئی نہیں ہے، کس بات پر کہتے ہو کہ ہم اہل سنت ہیں؟ کہاں ہو؟ پھر صفین کا مارکا لگا تو وہاں بھی 2 ہی دھڑے تھے، شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاویہ۔ تم وہاں بھی نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں منہ چھپا کر چلے گئے۔ تمہارا کیا تعلق ہو سکتا ہے اہل بیت سے؟ اور پھر اس کے بعد جناب امام حسن علیہ السلام کا معاملہ آیا، وہاں بھی 2 ہی دھڑے تھے۔ تم کسی منظر نامے میں نظر ہی نہیں آتے۔ ہاں اگرچہ تمہاری فکر میں شیعہ نے معاویہ،
کا ہی خون دوڑ رہا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، تم مد مقابل ہو، ٹھیک ہے، الحمدللہ تعالی ہمیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کافی ہے۔ تاہم آپ کی بے وقوفی پر مجھے ہنسی آئی کہ تم نے تو میرے خطاب لکھنا تھا اور میری تائید میں لکھ دیا۔ اب یہ اقتباس ہے فواتح الرحموت کا، آپ نے یہ نقل کیا ہے اور اس پر آپ ہی کا ترجمہ ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں پوری تفصیل بیان کروں، تو آپ کے اس پورے معاملے میں جو آپ کی بیان کردہ عصمت کا جو ٹائٹل ہے، تشخص ہے، وہ یہ ہے، وہ آپ کہتے ہو کہ جان لو کہ لفظ عصمت کبھی تو بڑے گناہوں سے بچنے اور برے اور باطل اخلاق سے بچنے پر بولا جاتا ہے، اور مذکورہ معنی کے اعتبار سے مذکورہ معنی کے مطابق اہل بیت کے معصوم ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ تو مان گئے کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ یہی میرا موقف ہے کہ اہل بیت عصمت مآب ہیں، عصمت ان کے حرم کا طواف کرتی ہے۔ تم نے اپنی کتاب میں ان کی عصمت کو مانا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں کہ اہل بیت اس معنی میں معصوم ہیں، اور اختلاف بھی نہیں، اور ان کے بارے میں شک میں مبتلا وہی ہوگا۔ اہل بیت کی عصمت میں شک وہی کرے گا جو پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا۔ تو آپ نے کیے پر بھی تھوڑا سا نظر کرو کہ تم پرلے درجے کے بے وقوف اور جاہل اور اجڑ ہو اور موسمی مینڈک ہو اور بے موسم بولتے ہو۔ یار کبھی موسم تو آنی دیا کرو نا۔ اور اپنی گردن سے، یہ آپ کے جملے ہیں آپ کی کتاب کے، اور اپنی گردن سے اس شخص نے اسلام کا پٹا اتار دیا ہے جو عصمت زہرا کا ایمان نہیں رکھتا، عقیدہ نہیں رکھتا، جو عصمت حسنین اور عصمت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا ہے۔ اب تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہو بھائی، اپنے بیان کردہ قاعدے کے مطابق۔ شرم آنی چاہیے، مجھے کوستے ہو اور بے وقوف ہو، تمہیں تو عصمت ڈیفائن کرنی نہیں آئی ابھی تک، تمہیں خود نہیں پتا کہ عصمت ہوتی کیا شے ہے۔ یہ سانپوں کی طرح یہ فن نکال کر بیٹھ جاتے ہو ٹیلی ویژن پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر، اور بڑا بڑا کچھ کر جاتے ہو، کہہ جاتے ہو ابھی تمہارے کھیلنے کے دن ہیں، تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے۔ تو اب دو باتیں آپ نے کہیں کہ ایک تو پرلے درجے کا بے وقوف اور وہ بھی تمہاری نیچر، دوسرا وہ اسلام سے بھی خارج، یہ بھی تمہاری نیچر۔ تم حضرت زہرا کی عصمت کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے تم نے انتہائی جرم کیا اور اسلام سے خود کو اپنے قاعدے کے مطابق نکال لیا ہے۔ اب تم سے بات کرنا ہی فضول ہے کہ جناب والا ہم عصمت پر بات کریں گے۔ لہذا مذکورہ معنی کے مطابق تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کبھی عصمت کا اطلاق یعنی اس مطلب کا مفہوم چھوٹے گناہوں سے بچنا پہلے والے اجتناب کے ساتھ، یعنی کبیرہ اور صغیرہ تمام سے بچنا، یہ بھی عصمت کا معنی لیا جاتا ہے۔ اور کہتے کیا ہیں فواتح الرحموت والے بھی کہتے ہیں، اور تم نے اسے تائید میں اپنا پیش کیا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں امید اور یقین رکھتے ہیں۔ تمہارا تو یقین تھا، بھٹک گئے نا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت مذکورہ معنی عصمت کے مطابق معصوم ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اور بے وقوف ہو، یہ تو اس کی تائید ہے ظالموں، اپنے گریبان میں تو جھانکو۔ اچھا، دوسرا یہ کہا کہ یعنی عصمت کا معنی گناہ کے صادر نہ ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ اور ظالموں، بے شرموں، بے حیاؤ، یہ بتاؤ کہ حضرت زہرا نے کون سا گناہ کیا ہے جس پر ان کی عصمت پر تمہیں اعتراض ہے؟ اور بے شرموں، کچھ تو حیا کرو، رسول اللہ کی بیٹی کا حیا کر لو۔ جس کو رسول اللہ کی بیٹی کا حیا نہیں، میرے خیال ہے وہ اپنی بیٹیوں کا بھی حیا بھول گئے ہیں۔ اچھا، اگلی بات، گناہ کے صادر نہ ہونے پر بھی بولا جاتا ہے عصمت۔ گناہ نہ عمدن صادر ہو نہ بھول چوک کر صادر ہو، اور اس کے ساتھ کسی حکم شرعی کی تحقیق میں خطا اجتہادی بھی معصوم ذات میں واقع نہ ہو۔ اب اس جملے پر آپ کی جو بات آئی ہے، یہ صاحب کتاب نے بھی اس بات پر وضاحت دے دی ہے، فواتح الرحموت والے نے، کہ یہ عصمت جو ہے یعنی خطا اجتہادی کا واقع ہونا،
خطائے اجتہادی، کسی حکم شرعی کی تحقیق میں خطائے اجتہادی بھی معصوم ذات میں واقع نہ ہو، یہی عصمت ہے جو آخر میں ذکر ہوئی محل اختلاف ہے۔ تو کسی مسئلے کا حل جو ہے اس کی تحقیق میں اگر کسی کو کہیں کوئی لغزش آئی ہے تو پھر یہ بات جو محل اختلاف ہے روافض شیعہ اور تمہارے درمیان، تو بتایا جائے کہ شیعہ شاید ہو سکتا ہے احتراماً یہ کہتے ہوں کہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ قول کہ اہل بیت علیہم الطہار علیہم الرضوان علیہم السلام جو ہیں ان کا فتویٰ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جس طرح انبیاء کے قول کی پیروی لازم ہوتی ہے، انبیاء کا قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اہل بیت کا قول بھی اسی طرح ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا ایسے ہی ہے جیسے وہ انبیاء جو تورات پر عمل کرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ تو بھائی اگر یہ بات آپ کی، اس بات پر آپ اڑے ہیں، یعنی پہلی تو دو عصمتوں کے آپ قائل ہیں، ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عصمت دراصل خلقی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ذات میں، کسی کے وجود میں وہ اخلاق کی اعلیٰ حرمت پیدا کر دے کہ گناہ کے وسوسے بھی ان سے نہ گزر پائیں۔ تو یہ تو تعلق ہی کردار سے رکھتا ہے، اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، کسی مسئلے کی تحقیق میں اگر کہیں کسی کو کوئی لغزش ہوتی ہے تو وہ لغزش تو آپ کی کتابوں کے اندر باضابطہ لکھا ہوا ہے، اس قسم کی لغزشیں انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہیں۔ ذلات الانبیاء باقاعدہ باب باندھے گئے ہیں آپ کی اصول کی کتابوں میں، آپ نے پڑھا نہیں؟ نور الانوار کو پڑھو، آگے پڑھو، آپ پڑھتے نہیں نا، صرف دانت تیز کر آ جاتے ہیں اور پھن پھیلا کر آ جاتے ہیں، سانپ بن کر جناب والا چھجلیاں دکھاتے ہیں۔ یہ بات اب نہیں چلے گی، دنیا بیدار ہو چکی ہے۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم اہل سنت ہے، تمہارے باپ کے نام لگی ہوئی اہل سنت، یا خطائیوں کے جو خود ساختہ امام ہیں ان کے ٹائٹل پر ہے اہل سنت؟ کون ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے اس کی؟ یہ کیا لگتا ہے اہل سنت کا؟ اہل سنت تمہیں پتہ ہی نہیں اہل سنت ہوتا کیا ہے، ڈرامہ بازی کرتے ہو لوگوں کے سامنے۔ تو جس عصمت پر آپ کو اعتراض ہے، میرا تو اس پر دعویٰ ہی نہیں تھا۔ میں نے تو کہا کہ عصمت خلقی وصف ہے اس کتاب میں، اور حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اخلاق عالیہ میں انتہا پر ہیں، اور یہ بات میرے خیال کی بنیاد پر نہیں، حضرت عائشہ الصدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، ان چیزوں پر دھیان ہی نہیں ہے، جو دلائل ہیں وہ تو تمہیں آتے ہی نہیں ہیں، صرف شور شرابہ آتا ہے۔ تمہیں تو عصمت ڈیفائن کرنی نہیں آئی کہ عصمت شے کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ گھر میں بیٹھ کر حجرہ ساز تصور قائم کر لیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہی اہل سنت ہے، بھاگ جاؤ، ایسی اہل سنت کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسے شر پسندوں کی جو ہر وقت جناب والا لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور لوگوں کی عزت اور وقار کے ساتھ جناب والا بے توقیری کریں، ایسی اہل سنت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بھائی میں نے تو اس کو خلقی وصف میں بیان کیا ہے، تو آپ اس کو یہاں لے آئے۔ ہاں، یہ بات قاعدہ ہے آپ کی کتابوں کا، آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، صرف ملائیت پڑھتے ہیں، دین نہیں پڑھتے۔ اور مجھے رافضی کہتے ہو، ہر روز ہر صبح تم باوضو ہوتے ہو، باوضو ہو کر دو زانو ہوتے ہو اور فیضان روافض سے فیض حاصل کرتے ہو۔ مولوی صاحب، فیضان روافض سے ہر روز باوضو ہو کر فیض حاصل کرتے ہو۔ مجھے تو یہ نکتہ ایک آپ کے بریلوی مولانا ہیں مفتی محمد طاہر رضا صاحب نے سمجھایا کہ بھائی ہماری کتابوں کے اندر اس رافضیوں کی روایات ضرور ہیں، مگر کتابوں کے اندر تو نور ہے، رافضیت نہیں ہے۔ مجھے وہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ واقعتاً رافضیوں کے پاس نور ہے جو ان کے سینوں سے چھن کر آیا ہے اور ان مولویوں کو ہدایت دے رہا ہے، اور یہ مولوی سراپا تمنا بن کر ہر روزانہ صبح باوضو ہو کر بخاری شریف کو بھی کھولتے ہیں اور فیض لیتے ہیں روافض کا، ہر روزانہ باوضو ہو کر۔ یار تم باوضو ہو کر روافض کا فیض لو اور مجھے جناب والا بے وضو بھی نہیں مطلب بات کرنے دیتے، کچھ تو شرم کرو۔ تو تاہم گزارش یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معمولات میں یہ چیز موجود ہے کہ جب وہ کوئی کام اپنے اجتہاد سے کرتے
تو اس اجتہاد میں اگر حکمت الہی متفق نہ ہوتی تو تنبیہ آ جاتی، اور اگر متفق ہو جاتی حکمت الہی تو پھر اس پر تائید آ جاتی۔ یہ ایک اصول ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ایسے حالات میں اجتہاداً معاملات سرزد ہوئے ہیں، اور آپ کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب ہیں ذلات الانبیاء، انبیاء کی لغزشیں، یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ اندھے ہیں نا، اس لیے اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، آپ صرف فن پھیلا کر وہ سانپوں کی طرف لہرتے ہیں جناب والا اس پر سوشل میڈیا پر، کچھ پڑھا کرو۔ تو بھائی جس عصمت کا میں نے قول کیا ہے وہ خلقی وصف ہے، اور وہ زہرا اس کی معراج پر ہیں، اور تم جو واویلا کرتے ہو وہ عصمت تو حضرت زہرا کے حرم کا طواف کرتی ہے۔ عصمت ان کے لیے وجہ عظمت نہیں ہے، بلکہ عصمت کی وہ شان ہے۔ تم کیا جانو زہرا کون ہے؟ اگر شپر چشم نبی ند آفتاب، آفتاب راچے گنا، سورج کا قصور نہیں، تم جیسے اندھوں کا قصور ہے۔ حضرت زہرا بظاہر رسول ہیں، تم کیا جانو ان کا مقام کیا ہے؟ شو دو، بس تمہیں یہی کچھ آتا ہے کہ علماء کی پگڑیاں اچھالیں اور ان کو گالی گلوچ کریں، ان کو رافضیت کے کھاتے میں ڈالیں۔ آپ کو یہی سزا مل رہی ہے۔ آپ کیوں ننگے ہوئے؟ ان اہل بیت کے صبر نے مجھے آمادہ کیا کہ میں آپ کو شیشہ دکھاؤں کہ آپ کی شکل کیا ہے اور من کی پلیدیاں کیا ہیں۔ یہ مجھے ان کے صبر نے سبق دیا ہے، جن کے احترام میں کھڑا ہوا اور تمہیں ننگا کیا کہ تم کون ہو اور کیسے ہو۔ ہر ایک کو رافضی رافضی رافضی، کئی ائمہ مساجد کو تم نے زخمی کیا اور ان کو پریشان کیا، مسجدوں سے نکالا، ان کی روزگار پر جناب والا زد کیا۔ کہاں کہاں تم نے یہ زیادتی کی ہیں؟ اب بھگتو بٹو۔ اب پوری بریلویت کو فقیر کھولے گا، کس کس جگہ کتنا فیضان روافظ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے لے کر، اور تمہارے مظلومہ امام جو تم نے بنایا ہے جناب والا گھر میں بیٹھ کر، جو سرغنہ ہے تمہارا، اس کی تحریروں تک توڑ تک فقیر آئے گا اور بتائے گا، لمحہ بلمحہ بتائے گا کہ خطائیوں کے امام نے یہاں یہ فیض روافظ لیا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیضان روافظ حاصل کیا ہے۔ ابھی تو بیٹا ابتدائے عشق ہے، ہم نہیں بھاگے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ میں نے اعلان کر دیا ہے، کل سے فقیر بیٹھ رہا ہے اور تمہارا کچا چٹھا ایسا نکالے گا کہ تمہیں نظر بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ بقیہ پھر میں کسی وقت پر اس آپ کی کتابوں پر پورا مطالعہ دوں گا کہ آپ کہاں تک ہیں اور آپ کا۔ ابھی تو میں نے صرف یہی بات کی ہے نا کہ یہ کتاب میری تردید میں نہیں، اس لیے میں نے اس پر جواب نہیں دیا، یہ تو میری تائید ہے۔ ہاں، اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ تعالیٰ اس امت کو آپ کے شر سے محفوظ فرمائے۔